سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اپنے تمام دوستوں کو، حاضرین مجلس کو 14 اگست کے موقع پر آزادی کی مبارکباد دینا چاہوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا خصوصی کرم ہے کہ آج ہم ایک آزاد ملک کے شہری ہیں۔ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، اور آزادی کا موضوع جو ہے یہ کتنا وسیع ہے۔ پروفیسر غلام محی الدین صاحب اور عبداللطیف صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے۔ معزز حاضرین مجلس، تحریک پاکستان محض کوئی سیاسی تحریک نہیں تھی۔ اور اس تحریک کا مقصد صرف اتنا نہیں تھا کہ ایک خطۂ ارض کو حاصل کر لیا جائے۔ اس کے حصول کے پیچھے وہ نعرہ جو ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جیسا کہ پروفیسر غلام محی الدین صاحب نے بتایا کہ 26 اور 27 کی رات کو جب یہ ملک مارد وجود میں آیا تو اس تحریک میں اللہ کی رضا بھی شامل تھی۔ اور میں تاریخی حوالے سے، مستند محققین کے حوالے سے یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو اس تحریک کو صرف جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان تو بن رہا ہے، آزاد ہو رہا ہے، صرف اس تاریخ کو بدلنے کے لیے انہوں نے بڑے جتن کیے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ٹالا نہیں جا سکتا، روکا نہیں جا سکتا، تو 14 اگست کی تاریخ کو بدل دیں۔ اور یہ تاریخی حقیقت ہے، اور اس کے پیچھے وہی فلسفہ ہے جو غلام محی الدین صاحب نے بیان کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اس تاریخ کا چنا جانا ہی اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل تھی۔ یہ تحریک دو نظاموں کا ٹکراؤ تھا، دو تہذیبوں کا ٹکراؤ تھا، دو فلسفوں کا ٹکراؤ تھا، اور جس سوچ، جس نظریے کی بنیاد پر ہم نے اپنا ملک حاصل کیا تھا، اس کی حقانیت مسلمان تو مانتے ہی تھے، اعتدال پسند ہندو بھی مانتے تھے۔ اور میں نے بارہا یہ ذکر بھی کیا، حوالہ بھی دیا تھا شاید پہلے بھی اس سے اپنی ایک تقریب میں، کہ ایک کتاب ہے این آٹو بایوگرافی آف این ان نون انڈین، یہ لکھی ہے نراز سی چودھری نے۔ تو اس نے یہ اعتراف کیا اس کے اندر کہ یہ جو ٹو نیشن تھیوری ہے، دو قومی نظریہ ہے جو تحریک پاکستان کی بنیاد ہے، یہ جناح یا مسلم لیگ کی پیداوار نہیں ہے، یہ تو پہلے دن سے موجود تھا، ان لوگوں نے صرف وقتی طور پر اس کی آبیاری کی۔ اور ہاں، یہ اس کی بات حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ نظریہ اسی دن مارد وجود میں آ گیا تھا جس دن آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر ان لوگوں کو پکارا جو آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے، اور جب اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا تو اس میں کچھ لوگ آپ کے ساتھ مل گئے اور کچھ لوگ آپ کے دشمن بن گئے۔ پھر اس سے بھی اگر پیچھے چلے جائیں تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے حکم دیا فرشتوں کو کہ انسان کو سجدہ کرو، یہ میری مخلوق ہے اور افضل مخلوق ہے،
تو فرشتوں نے اس حکم کو مانا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا، تو گویا حق ایک طرف ہو گیا، باطل دوسری طرف ہو گئی۔ یہی ہماری بنیاد تھی، یہی تحریک پاکستان کی، یقین کیجئے کہ یہی بنیاد تھی۔ یہ الگ بات کہ ہم تحریک پاکستان اور تاریخ پاکستان کو محض نصاب تک محدود ہم نے کر دیا۔ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ آج کشمیر والوں سے پوچھیں، ان لوگوں سے پوچھیں جو آج بھی ہندوستان کے اندر رہ رہے ہیں، اور ہندوستان کے اندر بھی خصوصی طور پر گجرات والوں سے پوچھیں، بوسنیا سے پوچھیں، فلسطین سے پوچھیں، جن کی کئی نسلیں جو ہے وہ ختم ہو چکی ہیں اور آزادی دور دور تک نظر نہیں آ رہی۔ اور ایک بات اور بھی یہ ثابت کرتی ہے کہ دنیا کے اندر آزادی کے لیے ہر جنگ جو ہے وہ اس قوم کو خود لڑنا پڑتی ہے۔ میں صدر ایوب خان کا حوالہ دوں گا، جو انہوں نے فارن پالیسی کا چیپٹر لکھتے ہوئے فرینڈز ناٹ ماسٹر کے اندر کہا تھا کہ نو باڈی گیوز یو فریڈم، یو ہیو ٹو فائٹ فار اٹ، اینڈ نو باڈی فائٹس فار یو، یو ہیو ٹو فائٹ فار یور سیلف۔ تمہیں اپنے لیے خود لڑنا ہوتا ہے، خود مرنا ہوتا ہے۔ ہم اخلاقی، سفارتی، یہ ساری امداد کر رہے ہیں آج بھی کشمیر کی، لیکن عملی طور پر قربانیاں وہی لوگ دے رہے ہیں۔ سو اس آزادی کی قدر اور قیمت ہمارے وہ اکابرین ہی بتا سکتے تھے، جیسا کہ لطیف صاحب نے ذکر کیا ایک واقعہ کا، کہ جنہوں نے سرزمین برصغیر کے اوپر اتنا خون بہایا کہ شاید کبھی پانی نہیں برسا ہوگا، ایک آگ اور خون کے دریا کو عبور کر کے آپ کو آزادی دی ہے۔ اور شاید یہ اگر ایک سال بھی، محققین اس کے اوپر متفق ہیں کہ اگر ایک سال بھی اس آزادی کو ڈیلے کر دیا جاتا تو پاکستان کبھی نہ بن سکتا۔ ان اکابرین کو اور تحریک پاکستان کے ان شہداء کو دل کی گہرائیوں سے ہمیں آج بھی جو ہے وہ عقیدت بھرا سلام پیش کرنا چاہیے، کہ جنہوں نے اپنے خاندان، پورے خاندان ختم کر لیے۔ ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں، آپ یقین کیجئے کہ میں کچھ ایسے لوگوں کو ذاتی طور پر بھی ملا ہوں، جانتا ہوں۔ نسل نو پر ہم میں فرق بھی یہی ہے کہ ہم جب چھوٹے بچے تھے تو ہم ایسی کہانیاں اور باتیں بیٹھ کر سنا کرتے تھے، اور اس وقت وہ بزرگ موجود تھے، کچھ ہمیں یہ کہانیاں بتایا کرتے تھے کہ کس طرح سے آزادی حاصل کی ہے۔ ہم ہر سال 14 اگست کو مناتے ہیں، عزم نو کرتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ تقریب منائی گئے اور بھول گئے۔ خدا را اس عزم نو کے مقصد کو سمجھیے، تحریک پاکستان اور آزادی پاکستان جو ہے اس کے حقیقی مفہوم کو سمجھیے، اور نسل نو کو اس کے لیے تیار ہونا ہوگا، اپنے آپ کو تیار ہونا ہوگا، کیونکہ آزادی حاصل کرنا اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا آزادی کی بقا کے لیے کام کرنا مشکل ہے، آزادی کا تحفظ اتنا مشکل ہے۔ اور میں نوجوان نسل کو خصوصی طور پر کہوں گا کہ اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا کیونکہ یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخ کے طالب علم ہونے کے ناطے کسی ایک تقریب میں اس کو سمویا ہی نہیں جا سکتا۔ تو یہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہمیں یہ آزادی سے نوازا ہے، ہمارے اکابرین نے ہمیں جو یہ آزادی لے کے دی ہے، ہمیں اس کے تحفظ کی توفیق، ہمت دے، اور ہم اس آزادی کو ہمیشہ کے لیے قائم کر سکیں۔ بہت سے دوست آج لبرل سوچ کے ساتھ، میں نے یہ بھی کہتے سنے ہیں، معذرت کے ساتھ پروفیسر صاحبان،
کہ شاید پاکستان نہ بھی بنتا تو مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں تھا. ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے, بہت سے ہمارے اندر موجود ہیں. وہ ایک بڑے لبرل مائنڈ ہو کر یہ کہتے ہیں کہ پھر بھی ہمارے سیاسی تحفظات جو تھے وہ مشکل نہیں تھے مسلمانوں کو. تو ان کے لیے گزارش ہے کہ یہ جا کے پھر آج ہندوستان کے مسلمانوں سے پوچھ لیں. اور حقیقت یہی ہے کہ ہمارے کابرین کا وہ فیصلہ بہت بر وقت تھا. اور مایوس اس لیے نہیں ہوں کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب لاکھوں کی تعداد میں مہاجرین یہاں پر آ رہے تھے اور سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی. ملازمین کے لیے دفاتر نہیں تھے, کرسی نہیں تھی, ٹیبل نہیں تھا, درختوں کے نیچے دفاتر لگائے جا رہے تھے. الحمدللہ آج یہ ملک دنیا کے اندر ایک ایٹمی قوت کے طور پر اور ناقابل تسخیر ملک کے طور پر پہچانا جاتا ہے. یقیناً اس میں ہماری قوم کی, ہمارے نوجوانوں کی یہ محنتیں شامل ہیں, اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. صرف منفی پہلو کو نہ سوچیں, مثبت پہلو بھی موجود ہے. ہم نے اپنے ملک کے لیے, اس قوم نے یقیناً کام کیا ہے اور اپنے ملک کو ناقابل تسخیر بنایا, دنیا کو ثابت کی ہے. تو اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات کا بے حد کرم ہے ہمارے ملک کے اوپر, ہمیں اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. بہرحال ہمیں اپنی مزید نسل نو کو جو ہے وہ محنت اور کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان کو مستحکم سے مستحکم تر بناتے رہیں.